بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے بھی بعض ساتھی آ رہے ہیں، کچھ سوالات وغیرہ کے جواب ہو جائے۔ انہوں نے 2 ایپس لکھی ہیں، الباعث الحدیثیہ اور الموسوعۃ الحدیثیہ۔ لکھا ہے ان دونوں ایپ میں سے حدیث کے حکم کو تلاش کر کے آگے بیان کرنا جائز ہے یا نہیں، اور درست نہیں تو پھر کون سا آسان طریقہ ہو جس سے بیان کیا جائے۔ یہ آپ کا سوال ہے۔ ایپ کی مثال تو ایپ ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حساب میں ہم کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں۔ جس آدمی کو حساب آتا ہے کیلکولیٹر اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس آدمی کو بنیادی حساب جمع تفریق تقسیم سے بھی واقفیت نہیں ہے تو وہ کیلکولیٹر سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ کیا خیال؟ تو ایپ ایک آلہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں علم الحاسوب علم الحساب، علم الحاسوب علم الحساب۔ جمع تفریق تو آپ کو کر دے گا، حکم تک درست رسائی یہ ایپ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تو آپ کو باقاعدہ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آخر ایپ میں جو حکم موجود ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر ہوگی تو آپ پرکھیں گے نا۔ جسے کہتے ہیں امتیاز الصحیح من السقیم۔ صرف ایپ کی بات نہیں ہے، گوگل پر بھی آپ تلاش کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن اس میں سے صحیح کیا ہے اور سقیم کیا ہے، تو یہ تو اس کی معرفت کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو علم درکار ہے، اور وہ علم باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے کسی ایپ کی مدد سے یا پھر کسی بھی کمپیوٹر سے جدید سافٹ ویئر کے ذریعے سے مریضوں کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی مجھے کوئی ایپ بتائیں، جب کوئی مرض سامنے آئے تو میں اس ایپ میں اس کا اندراج کروں اور وہ آگے دوائیاں لکھ دے اور میں میڈیکل اسٹور سے جا کے لے آؤں تو مسئلہ میرا حل ہو جائے گا، تو کیا خیال ہے ایسا ایپ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اس ایپ نے صحیح تجویز کیا یا نہیں، مرض کی تشخیص درست کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کو پرکھنے کے لیے ڈاکٹر چاہیے، اور جو ڈاکٹر کے پاس علم ہے، جو مہارت ہے، وہ بغیر سیکھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح سے ہر فن کے اندر ہے، ہر فن میں سیکھنا پڑتا ہے۔ العلم بالتعلم، علم تو تعلم سے آتا ہے۔ اسی چیز کی طرح تو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارے علماء کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درس نظامی تو مبادیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دشواری یہ ہے کہ جس دن درس نظامی کی سند ہاتھ میں آ جاتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید علامۃ الدہر بن چکے ہیں لوگ۔ حافظ ابن حجر سے ایک درجہ اوپر نہ صحیح تو ان کے بعد پھر میرا ہی مقام ہے۔ حالانکہ اصلاً حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر علم کی، ہر فن کی محض مبادیات پڑھی ہیں۔ اس نے راستہ چلنا سیکھا ہے، ابھی راستہ چلنا تو باقی ہے۔ تو درس نظامی کے بعد اگر کسی بھی فن کو ہدف بنا کے کام کرے گا، اس فن کے اندر مہارت کو پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرے گا، تو پھر اس کو صحیح معنوں میں علم حاصل ہوگا۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من طلب العلم جملۃ فاتہ جملۃ، جس نے ایک دم سے سارا علم حاصل کرنے کی کوشش کی اس سے سبھی جاتا رہا۔ انما یدرک العلم حدیثا وحدیثا، علم تو ایک حدیث، 2 حدیث کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ فرمایا انما یدرک العلم علی مر الایام واللیالی، علم تو مرور زمانہ سے حاصل ہوتا ہے، اس میں دن رات لگتے ہیں، سال ہا سال لگتے ہیں۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر 8 سال تک بیٹھا ہوں، 8 سال تک صرف حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کے پاس۔ اور فرمایا کہ 45 سال ہو گئے ہیں مدینہ سے
شام اور شام سے مدینہ آتا جاتا ہوں، اب جا کر یہ نوبت آئی ہے کہ کوئی نئی روایت سننے کو نہیں ملتی۔ 43 سال۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو جانتے ہیں نا آپ، سنن ابو داؤد والے، حافظ مزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے رحل وطوف وسمع من الخراسانیین والعراقیین والشامیین والحجازیین والجزریین، کہ گویا کہ ساری دنیا کا طواف کیا، ایسا سفر کیا، اور خراسانیین، عراقیین، شامیین، حجازیین اور اہل جزیرہ سے علم حاصل کیا۔ تو علم تو ایسے حاصل ہوتا تھا نا، ہمارے ہاں دور حدیث کر کے 1 سال میں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس اب محدث اعظم ہم ہی ہیں، تو ایسے تو نہیں نا بات کر رہے ہیں، کیا خیال؟ اس کو وقت دینا پڑے گا۔ علم حدیث تو باقاعدہ دیگر علوم کے مقابلے میں زیادہ وقت چاہتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو معرفت ذاتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ معرفت ذاتی موجود ہے تو یہ ایپ سے میں منع نہیں کرتا، بھائی اس کے استعمال کی صلاحیت تو پیدا کر لے پہلے آپ تو اس ایپ میں لگے ہوئے حکم کو میں فرق کو نہیں پہچان سکیں گے۔ مثال سے بات واضح کروں، محدث لکھتے ہیں بسا اوقات سندہ ضعیف، سندہ ضعیف، اور ایپ والا کیا لکھتا ہے خلاصۃ حکم المحدث ضعیف، حالانکہ سندہ ضعیف محدثین کے ہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے، سندہ ضعیف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے لیکن متن دوسری صحیح اسانید سے موجود ہے۔ یہ سند ٹھیک ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر کمزور راوی، لیکن یہ متن دیگر صحیح اسانید سے موجود ہے۔ لیکن اب یہ فرق کون سمجھے گا کہ سندہ ضعیف اور ھذا الحدیث ضعیف میں فرق کیا ہے؟ یہ وہاں لکھا ہوتا ہے لا یصح، اب صحیح محدثین کے ہاں اصطلاح ہے، صحیح یہاں غلط کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہم اپنی اردو زبان دانی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لا یصح صحیح نہیں ہے، مطلب غلط ہے، یہی مراد لیتے ہیں نا۔ حالانکہ محدثین کے ہاں حدیث صحیح کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر 5 شرائط پائی جائے، متصل سندہ بنقل عدل ضابط عن مثلہ الی منتہاہ ولا یکون شاذا ولا معللا، یہی تعریف پڑھی نا آپ نے شرح نخبہ وغیرہ میں۔ تو 5 شرائط ہیں، اتصال سند 3 وجودی شرطیں ہیں، 2 عدمی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 3 ایجابی شرطیں ہیں اور 2 سلبی ہیں۔ اتصال سند ضروری ہے، روات کا عادل ہونا، روات کا ضابط ہونا، اور شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو۔ ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہو جائے، مثلا ضبط ہی راوی کا کمزور ہو جائے تو حدیث حسن کے درجے کی ہو جاتی، ایسے ہی ہے نا، پڑھا نا ان خف ضبط ہو۔ اب محدثین تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لا یصح ہو، یعنی صحیح کے درجے کی نہیں ہے، لیکن وہ روایت حسن کے درجے کی ہوتی ہے، اور پھر دیگر طرق سے بسا اوقات اس کو قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ صحیح لغیری کے درجے کو چلی جاتی ہے۔ اور صحیح لغیری ہی وہ روایت ہے جو بکثرت صحیحین میں بھی موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نکت میں لکھا ہے کہ صحیحین میں بکثرت صحیح لغیری موجود ہے۔ اب صحیحین کے درجے کی روایت ہے اور آپ لا یصح سے اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ لا یصح ایپ میں دیکھ کر کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ناقابل قبول اور مردود ہے، یہی ہے نا؟ حالانکہ صحیحین کے درجے کی روایت ہے، آپ نے اس کو کہاں پہنچایا؟ یہ خطا کیوں ہوئی؟
اس لیے کہ فن حدیث سے ممارست نہیں تھی، مہارت نہیں تھی، محدثین کی اصطلاحات کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے یہ ہوا۔ اب یہ مسئلہ تو کسی بھی ایپ سے حل نہیں ہو سکتا، کیا خیال؟ ایسی کون سی ایپ ہے جو آپ کو ان اصطلاحات کا فرق بھی سمجھائے؟ اس کے لیے تو علم درکار ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ علم کا کوئی بدل نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو دنیا کے اندر پھر کچھ سیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، سارے کام ایپس کے ذریعے سے ہو جایا کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید یہ کہ اس ایپ میں حدیث کا حکم موضوع ضعیف ہو، اس پہ تفصیلی بات ہو گئی۔ کیا نیٹ پر کوئی ایسی ایپ موجود ہے جو قابل اعتبار ہو؟ جی بالکل موجود ہے، لیکن بات وہی، اس سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائے نا۔ ایسے تو آپ مکتبہ شاملہ سے استفادہ کر لیں، مکتبہ شاملہ بہترین ایپ موجود ہے۔ الجامع الکتب التسعہ کے نام سے ایک ایپ ہے، لیکن ہمارے جو نو آموز ساتھی جب اس کو بھی استعمال کرتے تو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک ساتھی ایک حدیث حل کر کے لے کے آیا، مجھے کہنے لگا کہ حدیث کا حکم، میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ حدیث حسن ہے، ضعیف روایت تھی۔ میں نے پوچھا کہ حسن کیسے؟ کہا کہ جی راوی کے ضبط پر جرح ہوئی ہے کہ راوی کا ضبط ضعیف ہے، تو ہم نے اصول پڑھا ہے کہ راوی کا ضبط کمزور ہو تو حدیث حسن کے درجے کی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو اس کا جواب ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ جتنا کہ آپ نے شرح نخبہ میں پڑھا اس اعتبار سے جواب ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ شرح نخبہ میں یہی لکھا ہے نا کہ راوی کا ضبط کمزور ہو تو حدیث حسن ہو جاتی ہے، جبکہ باقی تمام شرائط صحت پائی جائیں، یہی لکھا نا؟ لیکن بات اتنی آسان اور سادہ نہیں ہے، صرف ایک قاعدہ قانون پڑھنے سے بات مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر تو بہت آسان تھا معاملہ۔ میں نے اس کو کہا کہ ضبط کا خفیف ہونا اور ضبط کا ضعیف ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ خفیف اور ضعیف دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے معمولی درجے کی خفت ہے، کمی ہے، کچھ تھوڑا سا نقصان ہے، اور ایک یہ کہ حافظہ کمزور ہے، بات بھول جاتا ہے، 100 میں سے 50 باتیں غلط کرتا ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ تو باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے نا، باقاعدہ سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے تعلم ضروری ہے۔ اگر فقہ کی کتاب میں کوئی حدیث ہو یا حاشیہ میں ہو تو کیا وہ حدیث قابل بیان ہے مطلقاً، یا اس میں بھی کچھ تفصیل ہے؟ اس کا حکم دیکھنا پڑے گا۔ محدثین بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے فقہ کی کتابوں میں موجود احادیث کا حکم بیان کرنے کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ ہدایہ میں جو احادیث موجود ہیں ان پہ حافظ ذیلعی رحمہ اللہ مشہور حنفی محدث ہیں، انہوں نے کتاب لکھی نصب الرایہ، تو آپ وہاں سے دیکھیں نصب الرایہ میں اس کا کیا حکم بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو اس پہ کتاب لکھی الدرایا کے نام سے، اور جو شافعی فقہ کے اندر جو ان کے ہاں فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر جو موجود روایات ہے اس کے لیے انہوں نے تلخیص الحبیر کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اور بعد کے بھی زمانے کے ہمارے جو قریبی دور کے مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب نے اعلاء السنن لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کا کیا حکم ہے۔ بندہ اصول حدیث کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مسلسل کون سی کتب کارآمد اور مفید ہیں؟ کتب تو بات کی بات ہے، پہلے استاد ڈھونڈیں آپ، ٹھیک ہے؟ کتاب سے زیادہ ضروری استاد ہے نا۔ استاد تو آپ کو بغیر کسی کتاب کے بھی علم منتقل کر سکتا ہے، اور کسی بھی وہ کتاب کو بنیاد بنا لے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بہرحال کتابیں بھی ہیں لیکن استاد کے بغیر چارہ نہیں ہے یہاں پہ۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی سوالات بعد میں کرتے ہیں، ابھی یہ ہم اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ دو تعریفات تھیں، اس کے اندر فرق پہ کچھ بات ہو گئی تھی۔ حدیث کا اطلاق صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال پر بھی ہوتا ہے، یہ اس پر تقریباً اب اتفاق ہو چکا ہے کہ حدیث کا لفظ جو ہے عام طور پر تو اس کا استعمال حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن جب صحابہ و تابعین وغیرہ کے لیے بھی اس کا استعمال موجود ہے، محدثین قدیم و جدید سب کے ہاں پایا جاتا ہے۔
یطلق الحدیث بمعنى السنة وللسنة معان واطلاقات متعددة والمراد منها ها هنا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ سنت، حدیث، خبر، اثر، ان میں کیا فرق ہے؟ سنت کا لفظ جب فقہا استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہاں اور مفہوم ہوتا ہے، اصولیین یعنی اصول فقہ والے حضرات استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہاں اور مفہوم ہوتا ہے، محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہاں اور مفہوم ہوتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی گڑبڑ عام طور پہ چلتی ہے، اور عموماً علماء کو بھی دیکھا ہے کہ یہاں خلط ملط کرتے ہیں۔ ایک طرف سے محدثین کی اصطلاح والی حدیث کی تعریف اٹھاتے ہیں، دوسری طرف سے فقہا کی سنت والی تعریف لیتے ہیں، ان کا مقابلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پھر فرق بتاتے ہیں کہ جی یہ 4 فرق ہیں، یہ 5 ہیں، 6 10 فرق بھی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ بھائی محدثین کی اصطلاح میں سنت کیا کہتے ہیں، یہ اصل بحث ہے نا۔ ٹھیک ہے فقہا کے اندر کہ ہاں ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصاب علیہ ولا یعاقب علیہ، وہ تعریف اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امر پر مواظبت کی ہو اور وہ فرض یا واجب کے درجے کا نہ ہو، اسے فقہا سنت کہہ رہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کی اقتداء کی جا سکے، ما یتأسی بہ و یقتدی بہ، تو وہ اصولیین کے ہاں سنت اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں حدیث میں پھر یہاں پہ فرق ہو جائے گا کہ قبل البعثہ و بعد البعثہ کا فرق ہو جائے گا، کہ محدثین کے ہاں تو حدیث میں قبل البعثہ بھی داخل ہے نا، اور بطور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کی اقتداء تو بعد البعثت والے اقوال و افعال کی ہوگی نا۔ تو اس اعتبار سے اب سنت کو حدیث کے مقابلے میں لائیں گے تو فرق ہو جائے گا کہ حدیث عام ہے، قبل البعثت بعد البعثت کو شامل ہے، اور سنت جو ہے وہ صرف بعد البعثت والے افعال و اقوال کو کہتے ہیں۔ اصولیین کی تعریف کے ساتھ آپ موازنہ کریں گے تو پھر یہ فرق ہو جائے گا۔ لیکن محدثین کے ہاں حدیث اور سنت، اسی طرح سے خبر اور اثر، یہ چاروں مترادف الفاظ ہیں۔ جمہور محدثین کی رائے یہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح نخبہ میں فرمایا نا، والخبر مترادف للحدیث فی هذا الفن، اور آگے کیلا کیلا کہہ کے دوسرے اقوال نقل کیے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ شرح الشرح میں لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے تضعیف میں مبالغہ کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ جو اگلے والے اقوال ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، محدثین جمہور محققین کے قول نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے علامہ عبدالحی لکھنوی وغیرہ حضرات نے، وہ جو صاحب کشاف ہیں مولانا اعلیٰ تھانوی صاحب اور متعدد حضرات نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ سنت اور حدیث محدثین کے ہاں مترادف ہے۔ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ و صفاتہ، ٹھیک ہے، وما ہم بہ ففعلہ او لم یفعلہ حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، اسی پہ سنت کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی پہ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے محدثین کی اصطلاح میں۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی ہے۔ بعض باتیں خالص فنی نوعیت کی، ان کو میں پھر اس وجہ سے ترک کر دیتا ہوں۔ غرضہ و غایتہ، الغرض من علم الحدیث والحصول على ما بشر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب الحدیث وما دعا له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارین کی سعادت کی بشارت دی ہے نا، تو ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے، اس وجہ سے ہم علوم الحدیث میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور بھی اغراض ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، یہ وہ حدیث مشہور آگے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها۔ یہ حدیث اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی، اس کے باوجود صحیحین میں نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے نا، صحیحین میں موجود نہیں، حالانکہ حدیث متواتر ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے، چاہے وہ حافظ سیوطی ہوں یا پھر علامہ جعفر قطانی ہوں یا ان کے بعد آنے والے ہوں، جتنے بھی لوگوں نے متواتر احادیث کے جمع کا کام کیا، سب نے اس حدیث کو ذکر کیا، 23 صحابہ سے منقول ہے۔
لیکن صحیحین میں نہیں۔ اب جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر حدیث صحیحین سے دکھاؤ، صحیح بخاری سے دکھاؤ، صحیح مسلم سے دکھاؤ، تو ان کو کہنا چاہیے نا کہ بھائی دیکھیں یہ متواتر روایت ہے، یہ موجود نہیں ہے صحیحین۔ تو انہوں نے تو کبھی نہیں یہ کہا کہ بھائی ہم نے ساری صحیح روایات یہاں جمع کر دی، ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے۔ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت درود ہے نا، وہ بھی ایک باعث ہے، ایک سبب ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا۔ اور محدثین نے اس حدیث کی اس تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ محدثین کی جماعت اس فضیلت کو حاصل کرنے کی سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ خواہی نہ خواہی جب حدیث پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت اس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث جب لکھتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ الغرض الثانی منہ هو فهم القرآن الکریم والعمل به حیث لا يمکن فهمه ولا العمل به الا بالحدیث۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے نماز سے پہلے پوری تفصیل سے ذکر کی۔ الغرض الثالث هو اظہار حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی تو ہے نا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو سینے سے لگا رہے ہیں، آپ کی ایک ایک بات کی تحقیق کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا زیر بحث ہے، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا جانا آنا، آپ کے سفر حضر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اوصاف اس کو منتقل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ گھر میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو خلوت سے وحشت نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خلوت سے وحشت کیسے ہو، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث میں مشغول ہوتے تھے نا، گھر میں بیٹھ کے حدیث لکھنے کا پڑھنے کا کام کرتے تھے، تو کیا فرمایا کہ مجھے وحشت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کَأَنَّهُ جَالَسَ فِي حَضْرَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مقصود ہے حدیث کے پڑھنے سے۔ ٹھیک ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب سنن ترمذی لکھی تو اس کے بارے میں خود فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سنن ترمذی موجود ہے کأن فی بیتہ نبی یتکلم، گویا کہ اس کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو کلام فرما رہے ہیں۔ ومعرفت کیفیت الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو الذي يعبر عنه بالتحلی بالآداب النبوة والتوقی عما يكرهه وينهاه، یہ بات ہو گئی نا۔ والاحتراز عن الخطأ في النسبة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض السادس والتأثر بما يقرأ من كلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بكل حب وعزمة كأنه جالس في حضرته صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی ہو گئی نا۔ تسمیۃ الحدیث بالحدیث، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ہے، قرآن کو قدیم ہے نا، اس وجہ سے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ مولانا عثمانی صاحب نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا کہ قرآن مجید میں آیا اما بنعمت ربک فحدث، تو یہاں سے حدیث کا لفظ نکلا، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ نقطہ بعد الوقوع کی قبیل سے ہے۔ نقطہ تو بہت اچھا ہے، لیکن حدیث کا لفظ تو استعمال ہو رہا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حدیث کا لفظ استعمال کیا اپنی روایات۔ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فهو احد الکاذب، حدیث کا لفظ استعمال ہوا نا۔ ونزل اللہ امرا سمع منا حدیثا، خود متعدد احادیث میں حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ ارشاد ہے مفتی صاحب کا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انما قالہ العلامۃ العثمانی توضیح لطیف الا انہ نقطۃ بعد الوقوع، حدثوا عنی ولا حرج، یہاں پر بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ من حفظ علی امتی 40 حدیثا، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے حسن لغیری کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ علوم الحدیث کے آگے دو قسمیں ہیں، علم الحدیث روایتاً اور علم الحدیث درایتاً۔ علم الحدیث روایتاً میں تو یہ ہوتا ہے کہ سند پڑھی جاتی ہے، متن پڑھا جاتا ہے، جو کام دور حدیث میں ہوتا ہے، یہ جو سیاستہ کو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، وہاں وہ علم الحدیث روایتاً ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے تعریف اس کی آ بھی جائے گی۔
اور علم الحدیث درایتاً کیا ہوتا ہے؟ یہ علم الحدیث الخاص بالروایہ کی تعریف، علم یشتمل علی نقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و روایتها و ضبطها و تحریر الفاظها. ٹھیک ہے جی. تو علم الحدیث روایتاً کے تحت کون کون سی کتابیں آئیں گی؟ یہ صحیح ستہ وغیرہ جو کتب ہیں، ان کے اندر درایت بھی ہے، لیکن درایت یہاں تابع ہے اور اعتبار اغلب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے علم الحدیث درایتاً کے اندر کے تحت دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو فقہ الحدیث کا معنی ہے، علم الحدیث درایتاً کے تحت آتا ہے. فقہ الحدیث کے تحت جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں، اس سے استخراج مسائل کی بحث ہے، اس سے مختلف احکام کا استنباط ہے جو مجتہدین کرتے ہیں، یا پھر اس کے اندر صرفی کوئی بحث ہے، نحوی بحث ہے، لغوی بحث ہے، یا کوئی تفسیر وغیرہ کا کہ شان نزول وغیرہ کا تذکرہ ہے. یہ سب فقہ الحدیث کے تحت آتا ہے، جس پہ شروحات جیسے لکھی گئی ہیں، جیسے فتح الباری ہے، عمدۃ القاری ہے، اور دیگر شروحات ہیں. تو یہ فقہ الحدیث. ٹھیک ہے. اور دوسرا علم الحدیث درایتاً کے تحت مصطلح الحدیث کا علم آتا ہے، جس کے پر مطلقاً علم الحدیث کا اطلاق بھی کرتے ہیں. حدیث کے ساتھ جب علم کا لفظ یا علوم کا لفظ ملا کے بولتے ہیں، علوم الحدیث کہتے ہیں یا علم الحدیث کہتے ہیں، تو اس سے بسا اوقات مراد کیا ہوتا ہے؟ مصطلح الحدیث کا علم، جس میں اپنے شرح نخبہ پڑھی ہے، یا پھر بنات کے نصاب میں تفسیر مصطلح الحدیث داخل نصاب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ابن الاقفانی جو ہیں، انہوں نے یہ ان کی کتاب ہے ارشاد القاصد، اس میں سب سے پہلے یہ تقسیم کی تھی اور اس کی تفصیل یہ ذکر کی ہے. علم الحدیث روایت کی تن کی تو تعریف پوری یہاں موجود ہے، علم الحدیث درایتاً اس کی تعریف پوری نہیں ہے. ارشاد القاصد میں بعض ہیں جو یہاں کسی وجہ سے ذکر نہیں ہو سکے. یہ پھر آگے اسی تعریف کی انہوں نے شرح کی ہے. علم الحدیث روایتاً یسمى علم روایت الحدیث، علم مصطلح الحدیث، و علم اصول الحدیث، و علوم الحدیث. یہاں پہ انہوں نے علوم الحدیث روایتاً کے تحت ذکر کیا ہے علم مصطلح الحدیث. اس میں اصل میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. بعض حضرات جو ہے وہ اس کو روایت کے تحت داخل کرتے ہیں، بعض درایت کے تحت داخل کرتے ہیں. بہرحال جو راجح قول ہے، شیخ محمد عوامہ نے کلام کیا ہے اس پہ تفصیل کے ساتھ. تدریب الراوی جو حافظ سیوطی کی کتاب ہے، اس کی شرح میں بہت تفصیل سے اس پہ کلام کیا ہے، اور انہوں نے جو راجح قول قرار دیا، میرے نزدیک بھی راجح وہی ہے کہ یہ علم الحدیث درایتاً کے تحت آتا ہے. بہرحال یہ ایک فنی بحث ہے جس کو یہاں پہ زیادہ تفصیل اس کی نہیں ہو سکتی، تو جو چاہے تو وہاں سے مراجعات کر سکتا ہے. اب علم الحدیث یا مصطلح الحدیث کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ الراوی والمروی. ٹھیک ہے جی. اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ معرفت المقبول والمردود، یا یوں کہہ لیں امتیاز الصحیح من السقیم. ٹھیک ہے. کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ آپ صحیح اور سقیم میں فرق کر سکیں. موضوع جو ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث دلالتها علی المعنى المفہوم بالمراد. انہوں نے روایت اور درایت میں فرق کر کے نا آگے کچھ تفاصیل ذکر کیے ہیں. بعض حضرات نے اور تعریفات بھی کی ہیں. علوم الحدیث کی ایک تعریف یہ ہے، علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن. بڑی جامع معنی اور اچھی تعریف ہے. لمحۃ موجزۃ عن تدویس السنہ، اس پر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں، اور اس کے تحت یہ بات بھی آ جائے گی کہ جو معترضین کے اشکالات ہیں حجیت سنت کے اعتبار سے، حجیت حدیث کے اعتبار سے، وہ بھی زیر بحث آ جائیں گے. پھر اگر کچھ وقت بچا تو پھر معروف کتب کے تعارف کی طرف بھی چلے جائیں گے. تعارف کتب جو ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے لیے ایک نشست کافی نہیں. بہرحال دیکھیں گے جتنا کا ہو گیا کروا دیں گے، کیونکہ علوم الحدیث کی بہت ساری شاخیں ہیں. حافظ حازمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علوم الحدیث کی 100 انواع ہیں، اور ہر نوع ان میں سے ایسی ہے کہ اس نوع کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی درکار ہے. اگر پوری زندگی بھی آدمی محنت کرے تو کم ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں.
اور ان میں سے 50 کے قریب انواع کا تذکرہ حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں کیا، اور ابن صلاح رحمہ اللہ کا پھر مصطلح الحدیث میں مشہور کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح کے نام سے معروف، 65 انواع انہوں نے اس میں شمار کروائی۔ پھر بعد والوں نے اس پہ اضافہ بھی کیا، بلکینی ہیں انہوں نے 5 کا اضافہ کیا، کتنی ہو گئی؟ 70 ہو گئی نا، اور حافظ سیوطی نے زرکشی نے 8 کا اضافہ مزید کیا، 78 ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حافظ سیوطی آئے تو انہوں نے 93 تک پہنچا دی تعداد، اور سیوطی کی ہی ایک کتاب ہے اس کے اندر پوری 100 کی فہرست دی ہے انہوں نے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان 100 کی 100 انواع کی مفصل تشریح لکھنے شروع کی تھی۔ النکت علی مقدمہ ابن صلاح کے نام سے ان کی مشہور کتاب ہے، لیکن وہ ان کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ تو ضمناً طبعاً ایک بات آ گئی کہ اصول حدیث کی اتنی انواع ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بہرحال وقت دینے کی ضرورت ہے، بلکہ پوری زندگی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے خوش نصیب افراد درکار ہے جو اس کو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں۔ محاضرات وغیرہ میں پہلے بہت کثرت سے جاتا تھا لوگوں کے بلانے، لیکن بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ نشستند گفتند برخاستند۔ مدرسے والے بریانی کا انتظام کرتے ہیں، طلباء کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو مجلس ہے نا اس کے آخر میں بریانی کے ڈبے بھی ملیں گے، تو وہ لوگ خوشی خوشی جمع ہو جاتے ہیں طلباء۔ ویسے بھی جمعرات ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے بیان بھی کچھ سن لیں گے اور کچھ بریانی بھی مل جائے گی، تو وہ سن کے کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ اچھا بیان تھا، قابل برکت تھا، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا، تو اس میں مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد تب حاصل ہوگا جب آپ میں سے کچھ لوگ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی نیت کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، اپنی زندگی کا مقصد قرار دینا بھائی، جیسے متقدمین نے کیا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو جانتے ہیں نا آپ، علی بن مدینی فرماتے ہیں اوسع الناس تابعین علما، تابعین میں سے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسعت علمی رکھنے والے سعید ابن مسیب، بظاہر قریب قریب یہ الفاظ تھے۔ صحابہ موجود تھے، صحابہ کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں، خاص شاگرد بھی ہیں، فرماتے ہیں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات میں دنوں اور راتوں کو پیدل چلاؤں۔ ان کے نزدیک کی قدر تھی نا، اللہ نے ان کے فیض سے ابھی تک آپ لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع تو نہیں کرتے۔ مسروق فرماتے ہیں کہ ایک حرف کو حاصل کرنے کے لیے دنوں اور راتوں کو پیدل چلاؤں۔ حدیث تو دور کی بات ہے، ایک حرف کو حاصل کرنے کے لیے کہ حرف میں تردد ہو گیا تو دنوں راتوں کا سفر کر کے پیدل چل کے حاصل کیا۔ تو ہمارے نزدیک آئیڈیل تو وہ لوگ ہیں نا، ہم نے تو ان جیسا بننا ہے نا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اور یہ تو تابعین کی بات بتا رہا ہوں، صحابہ نے ایسا کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت جو پہلے سے معلوم بھی ہے، اصل صحابی جو اس کے راوی ہیں ان سے سننے کے لیے دوسرے بر اعظم کا سفر کیا نا۔ مصر کہاں ہے؟ بر اعظم افریقہ میں، اور حجاز کہاں ہے؟ ایشیا میں، ایسے ہی ہے نا۔ تو حجاز سے مصر چل کے پہنچے، 1 مہینے کا سفر۔ اور بھی صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری مکثر صحابہ میں سے ہیں۔ مکثر سمجھتے ہیں جن کی روایات کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہو۔ 7 صحابہ ہیں ایسے، ان میں سے ایک ہے۔ اتنی کثرت سے روایات معلوم ہیں، اس کے باوجود ایک روایت کو حاصل کرنے کے لیے پورے مہینے کا سفر۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے۔ تدوین سنت کی بحث کی ایک بڑی وجہ یہ اس وجہ سے پیش آتی ہے، یہ بحث اس لیے چلتی ہے کہ منکرین حدیث کا ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ احادیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی نہیں گئی، 250 سال بعد مدون ہو رہی، گویا کہ یہ شبہ پیدا کرتے کہ سنی سنائی بات ہے، حالانکہ ایسے نہیں۔ اب تدوین حدیث پہ اگر بحث کروں گا، یہ پورا موضوع ہے، اس کے لیے پوری نشست چاہیے۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں
اہل عرب کے ہاں زبانی ضبط بالصدر کا اہتمام بہت زیادہ تھا، کتابت سے زیادہ ضبط بالصدر کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کا قول ہے اہل عرب کا، حرف فی قلبک خیر من الف فی کتبک، ایک حرف جو تمہارے سینے میں محفوظ ہے ان ہزار سے بہتر ہے جو کتابوں میں موجود۔ آج کل بھی اسی پہ آنے کی ضرورت ہے، آج کل سینے علوم سے خالی ہیں، کتابیں یا ایپس وہ علوم سے بھری ہوئی ہیں، تو وہ تو ہمارا علم نہیں ہے نا، وہ تو کسی اور کا ہے۔ کیا خیال ہے؟ عبدالرزاق رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ حمام میں جا سکے۔ ایک طالب علم سے ہمارے ہاں تخصص فی علوم الحدیث الحمدللہ ہوتا ہے، طلباء کام کرتے ہیں۔ ایک طالب علم سے ایک دن میں نے کوئی بات پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے مضمون لکھا تھا، وہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر میں نے یہ بات لکھی ہے، مجھے اجازت دیں تو میں وہ مضمون اٹھا کے لیا۔ تو میں نے اس کو عبدالرزاق کا یہ قول سنایا، میں نے کہا وہ آپ کا علم نہیں ہے، کتابوں میں آپ نے لکھا ہے لیکن آپ کو محفوظ نہیں ہے تو آپ کا نہیں۔ عبدالرزاق کا قول سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو آپ کے ساتھ حمام میں جا سکے۔ میں نے کہا اب آپ خود بتائیں، آپ اس مضمون کو لے کے حمام میں جا سکتے ہیں تو پھر آپ کا کیسے ہوا؟ اسی طرح فرمایا کہ علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ وادیوں میں سفر کر سکے اور تمہارے ساتھ مجالس میں شریک ہو سکے۔ تو سفر میں آدمی کتابوں کا پشتارہ تو نہیں کمر پہ لاد کے چلے گا۔ میں لاہور سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں، آپ کو میرے کندھے پہ کوئی بیگ نظر آ رہا ہے کتابوں کا؟ مجالس میں شریک ہو سکے، شادی کی مجلس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں کیا سیاستہ لے کے بیٹھے گا؟ کیا خیال؟ حافظ سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طبقات شافعیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ جب علم حاصل کر کے اپنے وطن کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ سنا نہیں واقعہ؟ انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ چھین لیا تو وہ رونے لگے، تو ڈاکو بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی بہت قیمتی چیز تو نہیں چھینی آپ سے، یہ کاغذوں کا پرندہ ہے، یہ چھین لیا تو آپ ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو، باقیوں سے تو ہم نے بہت قیمتی مال چھین لیا، وہ پھر بھی نہیں روتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا علم ہے جو آپ چھین کے لے جا رہے ہو۔ تو ڈاکو اس پہ اور ہنسا، کہنے لگا علم بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو کوئی ڈاکو چھین کے لے جائے؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بات سمجھ آ گئی اور وہ واپس ہوئے وہیں سے، اور پھر مسلسل 3 سال محنت کر کے ان تمام چیزوں کو زبانی یاد کیا، امام غزالی بن گئے۔ تو جو ضبط بالصدر ہے اس کا بدل نہیں ہوتا، تو ان کے ہاں ضبط بالصدر کا اہتمام تھا، اس وجہ سے زبانی یاد کرتے تھے۔ لیکن چلو اگر کوئی آدمی اس بات کو نہیں بھی مانتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو باہر صورت لکھا ہوا ہی چاہیے، تو بھائی یہ صحیفے موجود ہے، صحابہ لکھتے بھی تو تھے نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین۔ تو تدوین کے 3-4 مراحل ہیں۔ ایک تو صحابہ نے اپنی یادداشت کے لیے لکھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایات نقل کرنے والا کوئی نہیں ہے الا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، لیکن وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا صحیفہ تھا جو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے عام طور پہ روایت کیا جاتا ہے، مختلف کتابوں میں آج کل بکھرا ہوا ہے۔ حضرت علی کا صحیفہ تھا، حضرت انس کا صحیفہ تھا، اور صحابہ نے لکھا، اس کی تفصیل پوری تدوین حدیث کتاب میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو اپنی یادداشت کے لیے اس زمانے میں لوگ لکھتے رہے۔ ان میں سے ایک صحیفہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے لکھا تھا، وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو فرانس والے تھے ان کی تحقیق سے کچھ عرصہ پہلے شائع ہوا۔ اس کے 2 مخطوطات بھی ان کو ملے تھے، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، تو وہاں سے انہوں نے موازنہ کیا تو من معن ایک لفظ کا، ایک حرف کا فرق بھی نہیں ملا۔ تو صحیفہ حمام بن منبہ طبع شدہ موجود۔ تو اب جو کہتا ہے کہ بھئی لکھی ہوئی نہیں تھی، 200 سال 250 سال بعد لکھی ہوئی، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ پھر ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو خلیفہ وقت جو تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے مکہ کے گورنر ابو بکر ابن حزم ان کو خط لکھا
کہ تم عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ، صحابیاں ہیں حضرت عائشہ کی شاگرد میں. اس زمانے کی خواتین دیکھیں کتنی آگے تھی حدیث میں، کہ خلیفہ وقت گورنر مکہ کو لکھ رہا ہے، مدینہ کو لکھ رہا ہے کہ عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ کے پاس جائیں اور ان سے علم حدیث حاصل، حضرت عائشہ کی روایات حاصل کر کے لکھیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. اور ایسی بہت ساری صحابیات ہیں، محدثات تھیں. میں نے ایک جگہ بنات کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں میں نے طالبات کو کہا کہ اب لکھیں کہ محدثات جو تھیں ان کے کیا احوال تھے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس زمانے کی خواتین بھی پیچھے نہیں تھی حدیث کے معاملے میں. ٹھیک ہے نا جی. ان کو میں نے نام بھی دیے کہ ان محدثات کے حالات تھے، تلاش کر کے لکھیے آپ. تو وہ ابو بکر ابن حزم نے جمع کیا، لیکن وہ گورنر کو پہنچا نہیں سکے، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو اسی زمانے میں ابن شہاب زہری تھے، انہوں نے لکھ کے پہنچا دیا. اس لیے مدون اول باقاعدہ جو تدوین ہے اس کے مطابق لکھنے والے وہ کون ہیں؟ پہلے ابن شہاب زہری ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ایک جماعت تھی، انہوں نے باقاعدہ تصنیف کی ہے، جو یہ اشعار میں تذکرہ بھی ہے. اول الجامع للابواب جماعت فی العصر ذو اقتراب قبل جریج و حشیم مالک و معمر و ولد المبارک. یہ شعروں میں ہے، لیکن بہرحال محدثین کے ہاں یہ فیصلہ کرنا جب مشکل ہو گیا ان میں سب سے پہلے کس نے لکھا، تو انہوں نے شعروں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا اور یوں کہا کہ بھئی سب سے پہلے مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور مکہ میں ابن جریج و سفیان ابن جریج نے، اور کوفہ میں سفیان ثوری نے، اور اسی طرح خراسان میں عبداللہ ابن مبارک نے، اور شام میں امام اوزاعی نے، اور بصرہ میں سعید ابن ابی عروبہ اور ربیع بن صبیح اور حماد ابن سلمہ البصری. ان حضرات نے سب سے پہلے باقاعدہ تصنیف کی ہے حدیث کے فن میں. ٹھیک ہے. تو یہ تین مرحلے ہو گئے نا. پہلا مرحلہ ذاتی یاداشت کے لیے لکھنے کا، دوسرا مرحلہ باقاعدہ تدوین کا، اور تیسرا مرحلہ تصنیف کا. تصنیف جو ہوتی ہے وہ ایک مخصوص طرز پر ہوتی ہے، جیسے مسانید کا طرز ہے، یہ سنن کا طرز ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تراجم الابواب لکھے ہیں نا، اس میں باقاعدہ ان کا ایک رسالہ ہے، رسالہ کہہ لیں یا کتاب کہہ لیں. تو اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی صحیح لکھی تو ان کی صحیح تک احادیث کی کتب کے 4 طرز اس سے پہلے موجود تھے. سنن کا طرز بھی موجود تھا، جیسے کہ سفیان ثوری ہیں یا ابن جریج ان کی کتاب تھی. اسی طرح سے مغازی یعنی سیر پر لکھنے کا طرز بھی موجود تھا. مغازی پہ سب سے پہلے عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ نے کام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اور بھی ہیں، جیسے موسیٰ بن عقبہ ان کی مغازی مشہور تھی. امام مالک بڑی تعریف کرتے ہوتے تھے. اور اسی طرح سے امام مالک ہیں، انہوں نے سنن پہ کتاب لکھی موطا. ٹھیک ہے جی، سنن کے طرز پہ. اور مسانید کا طرز تھا، وہ بھی ایک طرز ہے. اسی طرح تفسیر کا طرز تھا. تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ عنہما سے جو روایات تھی تفسیر کی، وہ ابن جریج وغیرہ نے جمع کی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ 4 طرز تھے جس کے مطابق حدیث کی کتابیں اس زمانے میں لکھی جا رہی تھی. پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو ان کے جو استاد ہیں ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسحاق بن راہوے کی مجلس میں. انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صرف مرفوع اور صحیح روایات ہیں ان کو جمع کر دے. اور اس زمانے میں انہوں نے خواب بھی دیکھا. دور حدیث کرنے والوں نے تو سب نے یہ سن لیا ہوگا نا اساتذہ دور حدیث سے، تو میرے خیال ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. تو بہرحال پھر صحیح بخاری لکھی گئی. پھر صحیح بخاری کے بعد تو پھر بہت ساری کتابیں، صحیح مسلم ہے، امام ترمذی نے لکھی، اور بہت سارے حضرات نے پھر کام کیا ہے. ٹھیک ہے. مسانید میں مسند احمد بن حنبل معروف ہے، اور اسی طرح سے مسند ابی اعلیٰ الموصلی ہے، مسند بزار ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے، شاید بعض چیزوں کا تذکرہ آ بھی جائے گا. یہ آ گیا سہ ستہ کا تذکرہ آ گیا نا. تو یہ طبقہ اولیٰ میں ابن شہاب زہری، ابو بکر ابن حزم. ابو بکر ابن حزم کا تذکرہ اس وجہ سے عام طور پہ نہیں کرتے محدثین کہ ان کی کتاب خلیفہ تک نہیں پہنچی، گویا کہ مسودہ کی شکل میں ہی تھی. یہ تاریخ وفات کے اعتبار سے انہوں نے پھر ترتیب دے دیا کہ کون کس طبقے کا آدمی تھا. ٹھیک ہے جی.
انواع کتب السنہ یہاں شروع ہو گئی۔ مولانا کس وقت تک جاری رکھنا ہے؟ کتب کی بحث شروع کریں یا پھر اعتراضات کے جوابات کی طرف آ جائیں؟ بہرحال یہ انواع کتب السنہ من حیث القبول والرد۔ بعض حضرات نے تو صرف ایسی کتابیں لکھی جن میں ساری روایات صحیح تھیں، اور یہ بھی امت پہ بڑا احسان کرتی ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ عام آدمی جو ہے جس کے اندر حکم لگانے کی صلاحیت نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک عام عالم جو ہے حکم لگانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو ظاہر ہے وہ کتب سے رجوع کرے گا، اس کے لیے اس کو کتب کی طبقات جاننے ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی طبقات مقرر کیے ہیں، اور اس سے پہلے ابن حزم وغیرہ حضرات نے بھی طبقات بنائے ہیں۔ تو پہلا طبقہ عموماً صحاح مجردہ کا ہوتا ہے، یعنی ایسی کتابیں جن میں صرف صحیح احادیث جمع کی ہیں۔ ان میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ متقدمین نے تو بہت ساری ذکر کی، چند ایک گنوا بھی دوں گا بھی آپ کو، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے متقدمین کی ذرا وغیرہ کے بعد صرف 3 کتابوں کا انتخاب کیا۔ صحیحین ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور تیسری موطا امام مالک، اور صحیح طور پر مصداق تو یہی ہیں۔ باقی متقدمین نے صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، ٹھیک ہے جی، ان میں بھی مقبول درجے کی روایات ہے ساری، ٹھیک ہے۔ باقی محدثین کے ہاں جو اصطلاحی صحیح ہے، ان کے ہاں جو اصطلاح ہے جس کے اندر 5 شرائط پائی جائیں وہ صحیح ہوتی ہے، تو ساری اس درجے کو نہیں پہنچتی۔ بعض حسن روایات بھی، لیکن حسن روایت بھی قابل قبول درجے کی روایت ہوتی ہے نا، مستدل بن سکتی ہے حسن روایت بھی۔ تو صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، اس طرح سے منتقال ابن جارود ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے الالزامات والتتبع کے نام سے۔ اسی طرح سے حاکم کی مستدرک ہے۔ حاکم رحمہ اللہ کی مستدرک پہ تو خیر بہت سارے اشکالات بعض والوں نے کیے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 100 کے قریب موضوعات بتلائیں اس میں روایات، لیکن بہرحال اب بعد میں جب کام اس پہ ہو چکا ہے تو اس کام کے بعد استفادہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر حصہ اس کا صحیح روایات، بلکہ ایسی صحیح روایات جو شیخین کی شرط کے مطابق ہیں، انہی پر مشتمل ہے۔ موطا امام محمد جو ہے وہ موطا امام مالک کی ہی ایک روایت ہے، مستقل کتاب اس کو اس وجہ سے شمار کرتے ہیں کہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہا کے اقوال وغیرہ، حنفیہ کا مسلک اور دوسری چیزیں بھی ذکر کی۔ یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ اس سے نام سے جو ہے مؤلف کی جو غرض ہے، اس کے سامنے جو ہدف ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ کیا چاہ رہا ہے۔ تو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، ٹھیک ہے۔ تو جامع سے مراد وہ کتاب ہوتی ہے حدیث کی جو 8 اصناف احادیث پر مشتمل ہو، تمام اصناف اس کے اندر آ جائیں۔ مسند جس کے اندر بالسند روایات موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ صحیح سے مراد صحیح روایات، اور مختصر میں دیکھیں امام بخاری خود فرما رہے ہیں کہ بھئی ساری روایات کا استیعاب مقصود نہیں ہے، اختصار کے ساتھ کتاب لکھی۔ اب کوئی آدمی جو کہے کہ ہر حدیث صحیح بخاری سے دکھاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ امام بخاری کی کتاب کا نام بھی نہیں جانتا، ورنہ نام جانتا ہوتا تو یہ بات نہ کہتا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ پھر یہ صحیح مسلم ہے، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبد الفتاح ابوغدہ صاحب مشہور عرب عالم ہیں، ان کا ایک رسالہ چھپا تھا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ان کے انتقال کو ایک زمانہ ہو گیا، تحقیق اسمہ الصحیحین و جامع الترمذی، اس میں انہوں نے پوری تحقیق ذکر کی ہے ان ناموں کی، کسی نے تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ سکتا ہے۔ صحیح ابن حبان پہ بات ہو گئی ہے، ہوئی ہے نا۔ الاحادیث المختارہ، یہ ایک کتاب ہے، اس کی فقہی تدوین پر میں نے بھی کام کیا ہے۔ یہ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ بعد کے عالم ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ صحیح احادیث کو جمع کریں۔ صحیح ابن خزیمہ پہ بھی بات ہو چکی، پوری تو دستیاب نہیں ہے، تقریباً نصف کے قریب صحیح ابن خزیمہ ملتی ہے۔
المنتقى ابن جارود یہ چھوٹی سی کتاب ہے، مستدرک ہے۔ پھر بعض لوگوں نے مستخرجات لکھی۔ مستخرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح روایات موجود ہیں کسی کتاب میں، بسا اوقات وہ مصنف جو ہوتا ہے بعد میں لکھنے والا، اس کو بھی پہنچی ہوتی ہیں لیکن دوسری سند سے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں امام بخاری کی یہ جو سند کو روایت پہنچی ہے اس سند سے، مجھے دوسری سند سے پہنچی جس کے اندر واسطے کم ہیں۔ علوم سند کا فائدہ بسا اوقات مقصود ہوتا ہے۔ اور بھی مستخرجات کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 10 کے قریب فائدے النکت میں ذکر کیے، اور بڑے بڑے فائدے میں سے ایک یہ ہے کہ بعض اوقات مستخرج میں موجود روایت میں اور اصل کتاب میں موجود روایت میں کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے، اور وہ جو زائد الفاظ ذکر کر رہے ہیں صاحب مستخرج ذکر کر رہا ہے، اس سے بہت سارے مسائل کا ثقافت مستنبط ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک فائدہ تعدد طرق کا ہوتا ہے، تعدد طرق سے بھی روایت کے حکم پر اثر پڑتا ہے، اسے قوت حاصل ہوتی، اور بھی فوائد ہیں۔ تو یہ مستخرج لکھی گئی۔ ریاض الصالحین یہ بڑی شاندار کتاب ہے، ہم لوگ اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے۔ ایک تو صحیحین سے انہوں نے روایات لی، اور دوسرا پھر لکھنے والے خود بھی بڑے مشہور محدث ہیں، امام نووی، بہت جانچ پٹک کے اعلیٰ درجے کی روایات لے کر آئے۔ اب صحیح روایات کا ایک شاندار مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر تذکیر کا پہلو بہت عمدہ ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے نمازیوں کی، آپ حضرات ماشاءاللہ ائمہ کرام ہیں اور علماء بھی ہیں، اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نمازیوں کی تربیت کریں اور ان میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو آپ کا درس حدیث میں شرکت کے لیے آمادہ ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب جو میں تجویز کرتا ہوں وہ یہ ریاض الصالحین ہے۔ اس کی احادیث کی تشریح بھی آپ کو بآسانی دستیاب ہو جائے گی، اور آپ بہت اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ اپنے جو مقتدی حضرات ہیں ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس کتاب کی مدد سے۔ تو ضرور اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری قسم وہ کتب ہیں جن میں ہر طرح کی روایات صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن تقریباً ساری کی ساری قابل حجت، قابل احتجاج درجے کی روایات، ٹھیک ہے جی۔ قابل احتجاج درجے میں کون کون سی روایات آتی ہیں، کوئی بتائے گا؟ جی، قابل احتجاج میں صحیح کی دونوں قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری۔ سب حضرات نے شرح نخبہ پڑھی ہوئی ہے نا، یہ اکثر و بیشتر نے تو پڑھی ہوگی۔ اصول حدیث پہ گفتگو کرتے وقت یہ بھی ایک دشواری ہے نا کہ جو آدمی اصول حدیث سے بالکل ہی ناواقف ہے اس کو پھر ہماری گفتگو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم فی الحال تو یہی گمان کر کے چل رہے ہیں کہ شرح نخبہ پڑھی ہوگی۔ ابھی اس سال جو منتظمین ہیں انہوں نے مجھے باقاعدہ فون کر کے کہا کہ حضرت آپ نے پچھلی دفعہ جو کچھ ارشاد فرمایا بہت قیمتی تھا، بہت اچھا تھا، لیکن وہ اکثر جو شرکائے مجلس تھے ان کے مستویٰ سے اوپر کی بات تھی، مہربانی کر کے تھوڑا تنازل کریں، تھوڑا نیچے اتریں آپ اپنے سے سطح سے۔ یہ بالکل مبادیات پر آ گیا ہوں میں ممکن ہے کہ اگلی دفعہ مجھے کہیں کہ تھوڑا سا مزید نیچے آئیں۔ تو بھائی صاحب سب کچھ میں نہیں کرنا ہے، یہ کچھ آپ نے بھی کرنا ہے۔ مبادیات تو آپ پڑھ کے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو اگلی بات کا فائدہ ہوگا نا۔ اگر بالکل مبادیات ہیں تو شرح نخبہ پھر شروع کرنی چاہیے تھے، صرف مصطلح حدیث شروع، کیا خیال؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ بس اوقات بات کچھ سمجھ نہیں آتی پھر بھی فائدہ ہو جاتا ہے اگر اللہ کی طرف سے اس میں ایسی برکت ہوتی۔ ہم حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے بیان میں بیٹھتے تھے، بس اوقات ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، اس کے باوجود بھی فائدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، ایک کیفیت بنتی تھی، جذبات بنتے تھے۔ بڑے لوگوں کی تو خیر بڑی باتیں ہیں، لیکن چلو کچھ سمجھ آ جائے کچھ نہ سمجھ آئے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث جو ہے حکم کے اعتبار سے نا دو اس کے بلکہ 3 درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو قابل احتجاج درجے کی روایات۔ قابل احتجاج کا مطلب یہ کہ آپ اس سے استدلال کر سکتے ہیں، احکام میں اس کو دلیل بنا سکتے ہیں، ہر جگہ اس روایت کو پیش کر سکتے ہیں بطور
دلیل ذکر کر سکتے ہیں، ان سے مسائل کا استنباط استخراج کر سکتے ہیں۔ ایسی روایات کو کیا کہتے ہیں؟ قابل احتجاج، یا اردو میں اگر کہیں تو قابل استدلال درجے کی روایات۔ تو یہ کون سی روایات ہوتی ہیں؟ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری، اور حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی۔ حسن لغیری ہی کے قابل استدلال ہونے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جمہور کی رائے کے مطابق یہ بھی قابل استدلال روایات میں آتے ہیں۔ تو ایک تو درجہ یہ ہو گیا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں قابل اعتبار۔ اعتبار بھی یہ اردو والا نہیں ہے اعتبار، یہ پھر وہی بات آ گئی کہ محدثین کی اصطلاح میں اور ہم اردو میں جو لفظ بولتے ہیں ان میں بسا اوقات فرق ہوتا ہے۔ یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ اعتبار محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہاں کچھ کمزوری ہے، تو دائیں بائیں دیکھو، کوئی شواہد تلاش کرو، کوئی مطابعات تلاش کرو تاکہ یہ کمزوری دور ہو جائے اور یہ حدیث قابل قبول کے درجے میں آ جائے۔ تو یہ جو دائیں بائیں دیکھنے کا عمل ہے نا، تلاش کا عمل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتبار۔ تو اردو میں کسے کہتے ہیں اعتبار؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت قابل اعتبار ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بہت معتمد ہے، بہت زبردست آدمی، یہی ہے نا۔ لیکن محدثین جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث قابل اعتبار ہے، ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کے اندر ضعف ہے، اس کو مطابعات وغیرہ کے ذریعے سے قوت دینے کی ضرورت ہے۔ معنی بالکل بدل گیا نا، ایک جانب قابل اعتبار یعنی مضبوط، اور دوسری جانب قابل اعتبار یعنی کہ ضعیف، لیکن ضعف اس کا خفیف ہوتا ہے، دور ہو سکتا ہے۔ ضعف کی دو قسمیں ہیں، چلو بات اب مصطلح میں آپ نے گزائی دی ہے، کچھ نہ کچھ بات سن ہی لیں آپ۔ ضعف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں ضعف منجبر، جس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل عام فہم مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بہت اونچی اونچی بات کی، ہمارے سر سے 2 فٹ اوپر سے چلی گئی۔ ازالہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، اس لیے یہ جو بات بتا رہا ہے مجھے تسلی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک بتا بھی رہا ہے یا نہیں بتا رہا، لیکن اس نے بھی آگے وہی کہا، اس نے بھی وہی کہا، اس نے بھی وہی کہا، اس نے بھی وہی کہا۔ اب مجھے تسلی ہو جائے گی نا کہ اگرچہ اس کا حافظہ کمزور ہے لیکن باقی لوگ بھی تو اسی طرح سے بتا رہے ہیں نا، کیا خیال؟ باقی لوگ بھی اسی طرح سے بتا رہے ہیں، تو ضعف دور ہو گیا، جو خطرہ تھا وہ جاتا رہا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو ضبط کی خفت کا معاملہ ہوتا ہے نا، حافظے کی کمزوری کا معاملہ، یہ ہوتا ہے ضعف منجبر۔ اسی طرح سے اگر سند کے انقطاع کا معاملہ ہو تو وہ بھی ضعف منجبر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ضعف ہوتا ہے جو غیر منجبر ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ 5 جھوٹے جمع ہو جائیں، یہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، سارے اعلیٰ درجے کے جھوٹے ہیں، یہ بھی وہ بات کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، میں کیسے مانوں؟ ٹھیک ہے جی، مثال سے سمجھاؤں، چند جھوٹوں نے مشورہ کیا کہ ہم کل نہ عید منا لیں، چاند دیکھنے کی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک نے جا کے کہا جی چاند نظر آ گیا، دوسرے نے کہا جی مجھے بھی نظر آ گیا، تیسرے نے کہا مجھے بھی نظر آ گیا۔ قاضی نے تو گواہوں پہ چلنا ہے نا۔ قاضی نے پوچھا کس طرف کو نظر آیا، تو وہ 4 بندے تھے نا، چاروں نے لیدر سے اشارہ کیا، ایک نے اس طرف کو اشارہ کیا، دوسرے نے اس طرف کو، تیسرے نے ادھر کو، چوتھے نے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اتفاق علی الکذب یہ تو ممکن ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ایسا ضعف ہوتا ہے کہ اگر کسی روایت میں کوئی کذاب راوی ہو تو پھر اس ضعف کا ازالہ نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ضعف شدید۔ تو 3 درجے ہو گئے نا، ایک قابل احتجاج درجے کی روایات جس میں صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، اور دوسری وہ جن کا ضعف کم درجے کا ضعف ہے، جس سے ضعف خفیف کہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ قابل اعتبار روایات ہیں، اور ان کا ضعف تعدد طرق سے دور ہو سکتا ہے۔ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ موجود ہے ضیاء الدین صاحب؟ اچھا، تعدد طرق سے دور ہو، اسے کہتے ہیں قابل اعتبار۔ ایسی روایات، یہ ہے وہ ضعف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضعیف روایات فضائل میں چل جاتی ہیں۔
تیسری وہ روایت ہے جو شدید ضعیف روایات ہے، جو بالکل کہیں بھی نہیں چلتی۔ خفیف ضعیف اور شدید ضعیف میں مثال سے اگر سمجھاؤں تو ایسے ہی فرق ہے کہ خفیف ضعیف بیمار گھوڑے کی طرح ہے۔ بیمار گھوڑا سہارے سے چل لے گا نا، اور کوئی دوسرا گھوڑا بیمار ہو تو اس کو سہارا دینے کے قابل بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو خود بھی اس کو تعدد طرق سے فائدہ ہوتا ہے، اور دیگر روایات کی قوت کا باعث بھی یہ روایت بن سکتی ہے جس کا ذوف خفیف ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور جس کا ذوف شدید ہو وہ اس کی مثال مردہ گھوڑے کی طرح ہے۔ مردہ گھوڑا تو نہیں چل سکتا، اس کو کتنا بھی سہارا دیں آپ چل لے گا۔ تو شدید ضعیف کا پھر کوئی علاج نہیں ہوگا، وہ کہیں نہیں چلتی، پھر قابل قبول نہیں ہوتی کسی بھی جگہ۔ امید ہے انشاءاللہ مثالوں سے بات کی تو سمجھ واضح ہو گئی۔ اب دشواری کیا ہے؟ دشواری یہ ہے کہ ہمارے عالم کے سامنے جب حدیث آتی ہے تو وہ یہ فیصلہ کرنے پہ قادر نہیں ہوتا کہ یہ کس کیٹیگری کی روایت ہے۔ قابل استدلال روایات میں آتی ہے کہ اس کو احکام میں ہر جگہ پہ دلیل بنایا جا سکے، یا قابل اعتبار درجے کی ضعیف ہے کہ فضائل میں تو چل جائے گی، احکام میں نہیں چل سکے گی، یا پھر شدید ضعیف ہے کہ کہیں پہ بھی قابل قبول نہیں۔ اس بات کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کسی انجینئر یا ڈاکٹر نے تو نہیں کرنا نا، مولوی صاحب نے کرنا ہے نا۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ علوم حدیث مدون ہو چکے ہیں، لہٰذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو کیسے کرے گا وہ؟ اس کو تو سیکھنا پڑے گا نا، کیا خیال ہے؟ تو اب یہ جو دوسری قسم کی روایات ہیں، اصل بات یہ چل رہی تھی کہ دوسری قسم کی کتب وہ ہیں کہ جن میں ساری قابل استدلال یا قابل قبول کہہ لیں، تاکہ قابل اعتبار درجے کی ضعیف بھی اس میں شامل ہو جائے، ساری کی ساری قابل قبول درجے کی روایات ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس روایت کو لیا جا سکتا ہے، رد نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ضعیف بھی ہوں گی، حسن بھی ہوں گی، لیکن آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ایک عام آدمی کے لیے اتنی بات کافی ہے نا کہ قابل قبول درجے کی روایت صحیح ہے یا حسن ہے، اس بحث میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ جو کتابیں ہیں سنن ثلاثہ، ایک ان میں سے سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے۔ سنن ترمذی میں تو امام ترمذی خود اگر حدیث میں ضعف ہوتا ہے آگے بتاتے ہیں، اور سنن نسائی اور سنن ابو داؤد میں عام طور پر ساری ہی روایات قابل قبول ہیں، چند ایک شدید ضعیف روایات ہیں، لیکن ایک تو امام ابو داؤد بھی بتانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت قلیل کالمعدوم روایات ایسی ہیں جن کا ضعف شدید ہے، اور اس کے باوجود امام ابو داؤد نے سکوت کیا ہے، اور اس سکوت کی وجہ بھی محدثین نے یہ لکھی ہے، متعدد وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کا ذوق بہت مشہور ہوتا تھا، ہر کسی کو پتہ ہوتا تھا، تو امام ابو داؤد نے سوچا کہ سب کو تو پتہ ہے، مزید کیا بتانا ہے اس کو۔ وہ امام ابو داؤد کو نہیں پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عامت الناس تو کیا، امت کے علماء بھی اس ذوق کو نہیں پہچانیں گے، کیا خیال؟ پتہ ہوتا تو اس وقت بتا کے جاتے آپ کو، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایسی بہت قلیل کالمعدوم ہیں، تو آپ سنن ابو داؤد کی روایت بطور استدلال پیش کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر، اکثر و بیشتر اس میں ایسی روایات ہیں جو مستدل بن سکتی ہیں، بلکہ انہوں نے بنیاد ہی ان کی غرض یہ ہے کتاب لکھنے سے کہ احکام جو فقہائے امصار ہیں انہوں نے ان کے جو مستدلات ہیں ان کو جمع کرنا ان کے پیش نظر ہے۔ امام ابو داؤد خود انہوں نے ذکر کیا ہے رسالہ ابو داؤد الی اہل مکہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو سنن ترمذی پہ بات ہو گئی ہے، کتاب الآثار ہے امام ابو حنیفہ کی، مسند الامام اعظم ابو حنیفہ، یہ اب تحقیق کے ساتھ چھپ گئی، ورنہ پہلے جو مسند امام اعظم تھی اس کے اندر بہت ساری روایات مقطوع درجے کی تھیں۔ مسند امام احمد بن حنبل ہے، آثار السنن ہے، یہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ فقہ حنفیہ کے مستدلات پہ لکھی گئی، مشکات المصابیح ہے۔ اسی طرح سے پھر تیسری قسم وہ کتابیں ہیں جن میں حسن، صحیح، ضعیف، منکر، ہر طرح کی روایات ہیں۔
وہاں پہ آپ کو پرکھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب یہ وہ موقع آ گیا کہ جہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم صحیحین سے کام چلا لیں گے۔ اب بھئی بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ دیکھیں کتنی کتابیں، نام نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ سمندر ہے پورا، یہاں کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور سوشل میڈیا پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، لوگ آپ سے صحیحین کی روایات پوچھنے نہیں آئیں گے، وہ کوئی پوچھ لے کبھی کبھار تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عام طور پر آپ سے ان کتابوں کی احادیث کا حکم پوچھیں گے، اور اس کو بتانے کے لیے آپ کو معرفت چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کتابوں کی روایات کا فیصلہ تو بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا، اس میں ابن ماجہ بھی انہوں نے ڈالی ہیں۔ چوتھی قسم وہ کتب ہیں جن میں اکثر و بیشتر ضعیف روایات، نوادر الاصول، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ علماء کی جماعتیں بٹھائی ہوئی ہیں، ان کا کام ہی ان کو یہ کتابیں دے دیں، ان میں سے نکالی جاؤ اور خوشنما عنوانات سے چھاپتے جاؤ۔ آپ کے یہاں عبقری رسالہ آتا ہے گجرا والوں میں؟ عبقری والوں کو تو بہت دفعہ کہا ہے کہ بھئی کچھ خیال کرو، مسلط علی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کا رسالہ بکتا ہی شاید اس وجہ سے کہ اس میں نوکھی نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری بات مان کے انہوں نے اپنے رسالے کی تو ساری سیل ختم ہو جائے گی پھر۔ جی بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آواز نہیں ہے پہنچی ان کی۔ اچھا، ہمیں خیر باقی چیزوں سے غرض نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں حدیث جو ہے وہ موضوع روایات نقل نہ کریں، حدیث بیان کرنے میں احتیاط کریں۔ بھئی آپ سناؤ اپنے جنوں بھوتوں کی کہانیاں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، کیا خیال ہے؟ لیکن حدیث کے معاملے میں تو احتیاط کرو نا، صاف آ رہا ہے من حدث عنی بحدیث بلکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ ایسی روایت ہے جس کے متواتر لفظی و معنوی دونوں اعتبار سے متواتر ہونے پر امت کا اتفاق ہے، واحد ایسی حدیث۔ موضوعات کی تعیین کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، موضوعات ابن جوزی ہے، موضوعات شیخ محمد طاہر ہے، اور بھی کتابیں ہیں، حافظ سیوطی نے اللہ المصنوعہ لکھی ہے، وغیرہ ذالک امور ہیں۔ بس میرے خیال اتنا کافی ہے، آگے ایک بڑے سمندر میں آپ داخل ہو جائیں گے اگر اصناف و کتب الحدیث کی طرف گئے تو۔ اگر اللہ نے موقع دیا پھر انشاءاللہ کسی موضوع پر کسی موقع پہ اصناف و کتب الحدیث پر بھی ایک نشست کر لیں گے، دوبارہ کر لیں گے، یار زندہ صحبت باقی۔ اب کسی کے کچھ سوالات ہیں تو وہ ذکر کر دیں۔ جی سوالات آپ حضرات نے لکھے ہیں تو وہ بھیج دیں۔ علوم الحدیث سے متعلقہ کوئی بھی سوال جو ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، طریقہ کار کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، طریقہ کار آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طریقہ کار کے حوالے سے پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو واپسی پہ بعض حضرات نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہم تو فلاں جگہ امامت کرتے ہیں، تو اب وہ موقع ہمارے پاس نہیں رہا کہ ہم باقاعدہ کسی مدرسے میں جا کے تخصص فی علوم الحدیث کریں۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو، بھئی تخصص تو بہت اعلیٰ درجہ ہے نا، اس سے نیچے بھی تو بہت سارے درجات ہیں۔ آپ دن میں 1-2 گھنٹہ دے دو، دن میں 1-2 گھنٹے بھی اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ دیں تو آپ کو کتنا کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مسلسل دیکھیں اس فن میں 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، مستقل مزاجی اور ذاتی شوق اور لگن۔ شوق اور لگن ہو تو پھر سعید ابن مسیب کی طرح اور ابو صالح السمان جو ہیں، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی دنیا کے سارے کام کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مدرسے میں محض بیٹھے رہتے ہو۔ ابو صالح السمان مشہور محدث ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے خاص الخاص شاگرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ بنی عبد مناف میں سے اگر تم ہوتے تو کوئی حرج والی بات نہیں تھی، یعنی تمہارے اندر خاندان نبوت والے اوصاف ہیں، تھے مولا تھے، آزاد شدہ غلام، تو گھی بیچتے تھے۔ اب گھی بیچنے کے لیے مدینہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں، اور کوفہ میں
امام اعمش اور بڑے بڑے حضرات نے ان سے حدیث حاصل کر لی، گھی بیچتے بیچتے، گھی بیچنے کے ساتھ ساتھ ہی حدیث پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی تو تھے نا، کیا خیال؟ تو دیگر محدثین کے حالات دیکھ لیں آپ، وہ سارے کام کرتے تھے، ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہی حدیث کا علم بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا تھا، لیکن ان کے ہاں مستقل مزاجی تھی، ایسا نہیں تھا کہ 2 مہینے کر کے چھوڑ دیا، کسی مجلس میں بیٹھے شوق پیدا ہوا اور 2 مہینے یا 2 ہفتے کیا، اس کے بعد آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں تھا، سال ہر سال کرتے تھے اس کو، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو سمجھتے تھے، تو پھر ان کے کرنے کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا تھا۔ جی، شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی احادیث کی تحقیق کا کیا درجہ ہے، اور اس حوالے سے ہمارے علماء نے کیا کام کیا ہے؟ البانی صاحب پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ البانی صاحب بنیادی طور پر ایک محنتی آدمی تھے، لیکن وہ مشہور ہے نا العلم بالتعلم، تو باقاعدہ انہوں نے بہت زیادہ اساتذہ کی صحبت نہیں اٹھائی، کتابوں وغیرہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا۔ تو محدثین اس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، صحفی، صحیفوں سے لینے والا۔ تو جو صحیفوں سے اخذ العلم بالصحائف ہے وہ پھر کفایت نہیں کرتا، اس سے حکم لگانے میں ان سے بہت سی جگہ تضادات کا شکار ہوئے، بہت سارے معاملات پیش آئے، اور متقدمین کے احکام پر بالکل اعتماد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اصول و ضوابط مجھے معلوم ہے تو میں خود حکم لگاؤں گا۔ اور دوسرا ان کے ہاں کچھ تشدد بھی ہے، بعد والے جو ان کے متبعین ہیں ان کے ہاں تو وہ تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا، لیکن ابتدا انہوں نے کی تھی السلسلۃ الحدیث الضعیفہ واثرها السیء علی الامہ لکھ کر۔ اب دیکھیں نام میں ہی انہوں نے ضعیف اور موضوع کو برابر کر دیا نا، السلسلۃ الحدیثۃ الضعیفہ والموضوعہ، تو ضعیف اور موضوع گویا کہ ایک ہی کیٹیگری۔ تو جس روایت میں معمولی درجے کا ذوف بھی ہوتا ہے نا، اب ان کے متبعین کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف کہہ کے رد کر دو۔ حالانکہ 1400 سال سے متقدمین محدثین میں سے کسی کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ضعیف روایت علی الاطلاق مردود ہو، یہ تو کسی کے ہاں بھی نہیں ہے۔ یہ جو طرز ہے نا جس میں خود انہوں نے ابتدا کی اور بعد والوں نے ترقی کی، یہ بہت مضر ثابت ہوا امت کے لیے، اور اس سے انکار حدیث اور بہت ساری چیزوں کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے میں تو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ ان کی تحقیق پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جائے۔ ہاں آپ مہارت پیدا کر لیں، جب آپ مہارت پیدا کر لیں گے پھر کسی کی تحقیق سے بھی استفادے کے قابل ہوں گے، کیونکہ امتیاز الصحیح من السقیم کی قدرت ہے نا آپ کو، کہیں اگر ان سے کوتاہی ہوئی بھی ہے تو آپ فرق پہچان لیں گے، اور اگر قدرت نہیں ہے، آپ ناقل محض ہیں، تو نقل محض میں تو جو معاملات جو خطا ان کو پیش آئی ہے وہ بھی آپ اسی طرح من وعن نقل کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ پھر البانی صاحب کا ہی کیا، پھر کسی سے بھی نقل کر لیں، اگر نقل محض ہی کرنا ہے تو پھر اس میں البانی صاحب کی کیا تخصیص ہے، کسی سے بھی نقل کر لیں۔ ہمارے علماء نے کیا کام کیا ہے؟ ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی، ایک لمبی فہرست ہے جو شیخ البانی صاحب کے تناقضات وغیرہ پہ لوگوں نے لکھی ہیں، جس میں مولانا حبیب اللہ اعظمی صاحب کی کتاب بھی ہے، نعمت اللہ اعظمی صاحب کی، اور بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے۔ شیخ حسن السقاف ایک عرب عالم ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، انتہائی مفید ہے، وہ اس حوالے سے دیکھنی چاہیے۔ کبھی سند کے اندر شیعہ راوی بھی آ جاتے ہیں جو کہ مستلزم کفر ہے، ان کی روایت قابل عمل ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، سوال کی قیمت بھی میں پہچانتا ہوں اس فن سے واقفیت کی وجہ سے، کیونکہ لوگ بہت غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ بھئی باقاعدہ اتنی لسٹیں لوگوں نے بنا کے واٹس ایپ پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ صحیحین میں یہ شیعہ راوی ہیں، تو یہ صحیحین کا درجہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال بہت اہم ہے، کس نے کیا ہے، اگر مناسب سمجھیں، ہاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تو جواب ذرا غور سے سنیے گا۔ تشیع کے جو ہے نا درجات ہیں، 4 درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جس کے اندر وہ جو شیعہ راوی ہے
وہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیگر صحابہ پر افضلیت کا قائل ہے، دیگر صحابہ کو اچھا سمجھتا ہے، ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا بھی قائل ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی کو ان سے پہلے خلافت ملنی چاہیے تھی، صرف حضرت علی کی ان پہ فضیلت کا قائل ہے۔ محدثین ایسے راوی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، فیہ نوع من التشیع، یمیل الی التشیع، یکان شیعیا، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کی روایت بلا تردد مقبول ہے، کیونکہ اگرچہ مبتدع ہے لیکن مبتدع کی روایت جب تک کہ وہ غالی نہ ہو اور داعی الی البدعت نہ ہو، محدثین کے ہاں بالاتفاق مقبول ہے۔ بات واضح ہوئی؟ پڑھا ہے نا میں شرح نخبہ میں تفسیر مصطلح الحدیث میں۔ پھر دوسرا درجہ تشیع کا وہ ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی افضل بھی ہیں اور خلافت کے پہلے مستحق بھی یہی تھے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ملنی چاہیے تھی، ان کو ملنی چاہیے تھی۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ محدثین اس کے لیے کانا غالیاً فی التشیع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی روایت بھی مقبول ہے، مردود نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ معاذ اللہ من ذالک تو برے الفاظ ان کے بارے میں استعمال نہیں کرتا، بس اس کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت کے مستحق حضرت علی زیادہ تھے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو حضرت علی پہ کی فضیلت کا قائل ہے اور دیگر صحابہ پہ سب و شتم کرتا ہے، ان پہ اعتراض کرتا ہے، اس کے لیے محدثین تشیع کا لفظ نہیں استعمال کرتے، اس کے لیے رفض کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کی کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ، تقریب التہذیب، جگہ جگہ جہاں ایسے راوی آئے گا اس کے لیے رافضی ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ رفض اور تشیع میں فرق کو سمجھیں۔ ایسے راوی کی روایت کسی کے ہاں مقبول نہیں ہے، صحیحین تو بہت دور کی بات ہے، سنن میں سے بھی کوئی آدمی اس طرح کے کسی راوی کی روایت نہیں لے کے آتا۔ اور چوتھا درجہ پھر یہ ہے کہ جو صحابہ پہ سب و شتم بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کسی کفری عقیدے کا قائل ہے، جیسے ان کے ہاں عقیدہ بدع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی غلطی ہو جاتی، یہ حضرت علی کی رجعت کا عقیدہ ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ اس میں کہتے ہیں کہ غالین فی الرفض، رفض کے اندر بھی غلو کر رہا ہے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں نا یہ دوسرے دو طبقات، آخری جو تیسرا اور چوتھا طبقہ میں نے ذکر کیا ہے، یہ پائے جاتے ہیں۔ وہ پہلے والے طبقات متقدمین کے ہاں کہیں تھے، آج کل ان کی تعداد اگر ہے بھی تو بہت کم ہے۔ تو ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے زمانے کے اہل تشیع کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو متقدمین کے ہاں شیعہ تھا وہ بھی یہی چیز تھی، وہ یہ نہیں تھا، قیاس آپ کا غلط ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ابان ابن تغلب کے ترجمے میں یہ ساری تفصیل لکھی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہو گیا جواب؟ قابل اطمینان ہے نا؟ کسی کچھ مزید پوچھنا ہے تو جتنے آپ کے سوالات ہیں اتنی دیر بیٹھنے کا حوصلہ ہے آپ نے۔ خطیب بغدادی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں، آیا اس نام سے کوئی اور معروف شخصیت بھی ہے؟ وہی خطیب بغدادی کا ترجمہ ہی دیکھ لیتے، سیر اعلام النبلاء سے ترجمہ دیکھ لیتے ان کا، میں نے کیا معلومات فراہم کرنی ہے؟ میں تو جو نقل کروں گا وہ تو وہی متقدمین نے جو لکھا ہے وہی بتاؤں گا نا آپ کو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑے محدث ہیں، حافظ المشرق ان کا لقب ہے۔ اس زمانے میں مغرب، یعنی مغرب سے مراد اندلس اور مراکش وغیرہ کے علاقے تھے، اس میں جو مشہور عالم تھے وہ ابن عبد البر تھے، اور یہاں پہ یہ خطیب بغدادی تھے، اور دونوں کا انتقال بھی ایک ہی سال ہوا ہے۔ تو ان کا لقب تھا حافظ المغرب اور ان کا لقب تھا حافظ المشرق۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف الخطیب فیہ کتابا، اور یہ بھی فرمایا کہ بعد والے تمام لوگ علم الحدیث میں خطیب کے محتاج ہیں، اس کے علم کے محتاج ہیں۔
بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ تفسیر مصطلح الحدیث کتاب ہے نا، اس کے آخر میں اشر المصنفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو خطیب کا نام نظر آئے گا۔ اب سائل کی منشا کیا ہے وہ بھی شاید مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں جو سمجھا وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ کچھ اعتراضات بھی کیے، جس کا جواب علامہ زاہد القوسری صاحب نے تانیب الخطیب کے نام سے کتاب لکھ کے دیا ہے۔ اب جب اشکال کریں گے وہ امام ابو حنیفہ پر، تو حنفیہ نے بھی پھر آگے سے تلواریں نکال لی نا، یا یوں کہہ لیں بندوقیں نکال لی۔ اعتراض جب اشکال ہوتا ہے نا، یہ وہ آپ کے کسی محبوب پہ اشکال کریں گے تو آپ ان کو تو نہیں نہ چھوڑیں گے، تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی بہت ساری وجوہ ہیں جن پہ کلام کرتا ہے، طویل کلام ہے، لیکن ان سب چیزوں کو آپ سائڈ پہ رکھیں، ایک عالم اور ایک محدث کی حیثیت سے دیکھیں تو بہت بڑے آدمی، ٹھیک ہے جی۔ حدیث کی تعریف نمبر 2 میں قبل البعثہ کے الفاظ ہیں جو کہ قرآن کی آیت وما ینطق عن الہوا سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ قبل البعثت تو وہی نہیں اتری، تو قبل البعثت کو کیسے حدیث کہا جاتا ہے؟ قبل البعثہ قابل حجت ہے یا نہیں؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے کہی تھی اس وقت کہ قابل اقتداء ہونا یہ اصولیین کی تعریف میں داخل ہے، محدثین کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ وہ صاحب شاید یہ بات سمجھے نہیں، ورنہ یہ بات نہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث قابل اقتداء ہونے کے اعتبار سے موضوع زیر بحث نہیں آتی، اس میں تو آپ کی صفات والی حدیث سے بھی، اس میں آپ کیسے اقتداء کریں گے؟ سیرت ہے نا، سیرت پورا ایک باب ہے حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، ان میں آپ کیسے اقتداء کریں گے؟ تو حدیث کا دائرہ بڑا ہے، قابل اقتداء کو بھی شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اخلاق، زندگی، پیدائش سے لے کے وفات تک تمام جو حالات ہیں سب کو شامل ہے۔ قابل اقتداء والی جو بات ہے وہ اصولیین کے ہاں ہے کہ ان کے ہاں یہ بحث چلتی ہے کہ کیا چیز قابل اقتداء ہے کیا نہیں ہے۔ محدثین کے ہاں تو جو بھی آپ کی طرف نسبت ما نسبہ یا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت سواء کان قبل البعثۃ او بعدها، سبھی حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث کے ضعیف یا موضوع ہونے کے باوجود بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی ہے تو حدیث ہی نا، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ کس نے کیا سوال؟ دیکھیں اگر مناسب سمجھے تو ہاتھ کھڑا کیا کریں، اگر کوئی سوال ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی نہیں بتانا چاہتا تو کوئی حرج نہیں۔ خیر، سوال دلچسپ ہے، اس وجہ سے میں نے پوچھا، دلچسپ سوال ہے نا، پیش آتا رہتا ہے۔ بھائی دیکھیں، ایک ہے حدیث ہونا کسی چیز کا نفس الامر میں حدیث ہونا، اور ایک ہے محدثین کی اصطلاح میں حدیث ہونا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی حدیث تو ہے نا، آپ کیوں نہیں مان رہے، تو وہ حدیث نفس الامر میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ کم از کم ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ یہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین نے اس پہ وضع کا حکم لگایا، ہم تو اپنی معلومات کے بقدر ہی مکلف ہے نا، ہم تک جو معلومات پہنچی اس کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ باقی نفس الامر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، ہم تک صحیح حدیث صحیح سند سے نہ پہنچی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی بہت جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے، جھوٹا آدمی کے بارے میں بھی احتمال موجود ہے نا، محاورہ پڑھا ہے نا، قد یصدق الکذوب، کبھی بہت جھوٹا آدمی بھی سچ بول سکتا ہے۔ لیکن بھائی ہم تو اپنی بقدر استطاعت مکلف ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو محدثین نے باجماع امت جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں ان ضوابط پہ پوری نہیں اترتی، لہٰذا ہم نہیں اس کو لے سکتے، یہ مطلب ہے۔ نفس الامر میں کیا ہے اس کو جانچنے کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے پر وہی تھوڑی آتی ہے کہ ہم بتا دیں کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا نہیں فرمایا۔ البتہ بعض چیزیں ہیں جو درایت سے بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قول نہیں ہو سکتا، قرآن و سنت کے خلاف بات ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔
سلسلۃ الصحیحہ کا کیا درجہ ہے؟ کیا یہ کتاب بھی ہمارے ہاں معتبر ہے؟ تو ساری گفتگو میری یہی تھی نا کہ بھائی معرفت پیدا کریں نا، معرفت پیدا کر لیں تو ٹھیک ہے، سلسلۃ الصحیحہ سے استفادہ کریں. پھر سلسلۃ الصحیحہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے انہوں نے جہاں سے البانی صاحب نے مرتب کیا وہ کتابیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں. البانی صاحب نے بھی تو یہ صحیح ستہ وغیرہ سے یہ احادیث لے کے جمع کی ہیں نا، تو آپ صحیح ستہ سے ڈائریکٹ استفادہ کر لیں. یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا جب آپ کے اندر مہارت فن موجود ہے تو آپ خود امتیاز الصحیح من السقیم پہ قادر ہو گئے نا. کیا خیال ہے؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ قدرت پیدا کریں، پھر کون سی کتاب معتبر ہے کون سی غیر معتبر ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ تو آپ خود پہچانیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ دین میں بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں، فروعیات میں اختلاف ہیں. فروعیات کو اپنا لیا گیا ہے، عام آدمی کو ان کا پتہ نہیں. ان فروعیات کو دین بنا کر امت میں فرقے بنے. برائے مہربانی تھوڑی سی وضاحت کریں. یہ تو ہمارے موضوع سے خارج قسم کی بات ہے. حدیث اور اصول حدیث زیر بحث ہے. باقی عام آدمی کو فروعیات کا پتہ نہیں تو عام آدمی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ علماء سے رجوع کریں نا. اگر سارے اصول بھی پتہ ہیں فروعیات بھی پتہ ہیں تو پھر تو وہ عالم بن جائے گا، مولوی بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ جسے اصول و فروع کا علم حاصل ہو اسے عالم کہتے ہیں. جس کو علم حاصل نہیں ہے، عامی ہے، تو وہ تو پھر کسی سے پوچھے گا. یہ تو قرآن میں اس کا جواب موجود ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو پھر اہل علم سے پوچھ لیں آپ. ٹھیک ہے. باقی یہ جو سوال ہے یہ در حقیقت ہمارے موضوع کے تحت نہیں ہے، اس لیے اس پہ مزید تفصیل نہیں ہو سکتی، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ. باقی مزید کوئی پوچھنا چاہتا ہے؟ فضائل اعمال کی حدیث کے بارے میں مشہور ہے ضعیف ہے. بھائی فضائل اعمال میں کتنی روایات ہیں کسی کو معلوم ہے؟ ہزاروں روایات ہیں، ہزاروں، سینکڑوں بھی نہیں. تو ان ہزاروں روایات میں سے اگر دو چار ضعیف ہیں بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کون سی کتاب میں نہیں ہے صحیح ہیں ان کے علاوہ؟ سنن ابو داؤد میں ضعیف روایات نہیں ہیں، چند ایک موجود ہے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قول نقل کیا حافظ ذہبی و ابن حجر کا کہ سنن ابو داؤد میں شدید ضعیف روایات بھی ایسی موجود ہیں جن پہ امام ابو داؤد نے سکوت کیا. لو اب آپ بتائیں. سنن ترمذی میں نہیں موجود ہے، نسائی میں نہیں ہے. امام نسائی 20 احادیث کے آخر میں خود فرما رہی ہے حدیث ضعیف ہے فلاں راوی کی وجہ سے. آپ بتائیں. تو فضائل اعمال کی کیا تخصیص ہے بھائی؟ فضائل اعمال صرف اس وجہ سے ہدف ہے کہ وہ مقبول بہت ہے، ہر مسجد میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے، اس لیے ہدف ہے. ورنہ محدثین کی ساری کتابیں ان میں ضعیف روایات موجود ہیں، ان کو تو کسی نے نہیں ہدف بنایا. اور یہ تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر ضعیف ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو رد کر دیے جائیں. ضعیف میں بھی پھر آگے قسمیں ہیں. فضائل میں بعض ضعیف احادیث معتبر ہے. یہ تو موجودہ دور کے متشددین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث ہے لہٰذا سائٹ پہ کر دو. ایسا نہیں ہوتا بھائی. پھر کون سی حدیث کی کتاب سائٹ کرے؟ سارا ذخیرہ حدیث ہی سائٹ پہ کر دو. پھر اسحاق ابن راہوے کا مختصر تعارف. اسحاق ابن راہوے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد تھے، رے کے رہنے والے تھے. یہ رے جو ہے آج کل افغانستان میں ہے، خراسان کا علاقہ تھا رے، وہاں کے رہنے والے تھے. باقی جو محدثین کے تفصیلی حالات جو ہیں وہ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو کتابیں بتا دیں تو وہاں سے آپ خود دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ اس حوالے سے مضبوط ثابت ہوں گے کہ آپ کو یاد رہیں گے. میرا بتانا تو میرا بتانا ہے. کیا خیال ہے؟ تو آپ اسحاق ابن راہوے سے ہی شروع کر لیں. سیر اعلام النبلاء مشہور کتاب ہے. اگر کسی کو کتابی شکل میں دستیاب نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ موبائل میں گوگل پہ کسی بھی راوی کا نام لکھ کے مثلا اسحاق ابن راہوے لکھ کے آگے سیر لکھ دیں تو وہ عربی کی بورڈ سے وہ فوراً آپ کو سیر اعلام النبلاء سے مطلوبہ صفحہ دکھائے گا، کیونکہ عرب حضرات نے سیر اعلام النبلاء کی قدر و قیمت کو پہچانا اور اس پہ باقاعدہ کام کیا ہے.
اسلام ویب کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس نے سیر اعلام النبلاء کے ہر راوی کو خوش خط کمپوز کر کے گوگل پہ چڑھا دیا ہے۔ تو اب جب ہم لکھتے ہیں تو وہ جو ہے فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً میں آپ کو یہ عملاً دکھاتا ہوں قریب قریب کے لوگوں کو، شاید نظر آ بھی جائے گا۔ یہ میں نے دیکھے اسحاق ابن راہوے اور آگے لکھا ہے سیر، اس میں سب سے اوپر کیا آ رہا ہے؟ اتنی تیز نظر ہے کسی کی یا نہیں؟ اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے سیر اعلام النبلاء الطبقۃ الثانیہ عشرہ اسحاق ابن راہوے الجزء رقم 11، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے حافظ ذہبی کیا لکھ رہے ہیں؟ سیر اعلام النبلاء اس وجہ سے کہ یہ ذہبی بہت بڑے محقق ہیں، ان کا لکھا ہوا معتبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذہبی لکھ رہے ہیں هو الامام الکبیر شیخ المشرق سید الحفاظ، سیر لکھیں، ہاں بس سب سرچ کریں، یہ دیکھیں سب سے اوپر آ گیا، آیا نا؟ کھولے اس کو، اس کو ذرا بڑا کریں، اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے، تھوڑا زوم کر سکتے ہیں اس کو تاکہ سب کو نظر آئے۔ بہرحال یہ دیکھیں آپ اس طرح سے حالات نکال سکتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کہہ لیں جگاڑ، کتاب ہی خرید لو بھائی، سیر اعلام النبلاء، تھوڑا ایک خرچہ کیا کریں نا کتابوں پہ بھی۔ سیر اعلام النبلاء یہ چابی ہے محدثین کے احوال میں داخل ہونے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی معرفت سند و معرفت رجال زیر بحث نہیں ہے، جو پچھلی دفعہ موضوع تھا، وہ موضوع ہوتا تو میں آپ کو مزید تفصیل بتاتا کہ آپ کیسے معرفت رجال پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کتابیں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ دو طرح کی کتابیں ہیں، ایک وہ جو جن سے احوال عامہ معلوم ہوتے ہیں اور حکم بھی ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ کتابیں ہیں کہ جو خاص حکم سے بحث کرتی ہیں کہ اس راوی کا درجہ مرتبہ کیا ہے سند حدیث میں۔ پہلے طبقے کی کتابوں میں سے سب سے بہتر کتاب یہ ہے سیر اعلام النبلاء۔ یہ حافظ ذہبی کی ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ کے نام سے، اور دوسرے طبقے کی کتابوں میں سے تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، وہ سب سے عمدہ ہے۔ اور پھر بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ بات لکھی ہوتی ہے، ان میں پھر شذرات الذہب ہے اور الاعلام ہے زرکلی کی کتابیں، پھر جو طالب علم باقاعدہ اس فن میں چلنا چاہے گا اس کو رفتہ رفتہ بتا دیں گے۔ احادیث کے کئی ایسے نسخے موجود ہیں جو بھی طباعت نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے دور ہیں، کیا دین ہم تک مکمل نہیں پہنچا اور ان پر کام نہیں ہو رہا؟ ایسی کون سی کتاب ہے جس کے اندر کوئی ایسی حدیث ہے جو امت کو نہیں پہنچی اور ہم سے دور ہے؟ کوئی بطور مثال ذکر بھی کریں نا۔ یہ تو محض ایک مفروضہ ہے کہ ایسی بہت ساری کتابیں امت کو نہیں پہنچی الی آخری۔ کوئی کہتا ہے تتاریوں نے نا چونکہ ضائع کر دی تو اس لیے امت بہت بڑے طبقے سے معروم رہے گی، جیسے بغداد میں ہی علم تھا، باقی تو ساری دنیا خالی عن العلم تھی۔ تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہے لیکن مختصراً عرض کرتا ہوں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ایسے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، کیونکہ حدیث قرآن مجید کی ہی تشریح، توضیح، تفصیل ہے۔ جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہو وہ کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ کسی کتاب کے متعدد نسخے ہوں اور بعض مخطوطات ہم تک نہ پہنچے ہوں، یا وہ کتاب مخصوص کسی فرد کی لکھی ہوئی کتاب ہم تک کسی وجہ سے نہیں پہنچی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کتاب میں موجود احادیث بھی ہم تک نہیں پہنچی، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو دیگر حضرات نے جمع کی ہیں نا، بھائی اور بھی تو لکھنے والے تھے، وہ حدیث صرف اسی آدمی نے لکھی ہے پوری دنیا میں، بلکہ ایسی روایت جو صرف اسی نے لکھی اور کسی نے نہیں لکھی اس پہ سوال پیدا ہو جائے گا۔
اور بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہے، کسی عام آدمی کو تو نہیں ہے. تو پوری دنیا میں اسی بندے کو پتہ چلا ہے. اسے پوری 1400 سال میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کے زمانے میں کسی کو نہیں پتہ چلا اس بات کا. سمجھ رہے بات کو؟ ایسی روایت میں یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے اور اس بات کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ گڑبڑ ہے. امت اس سے غافل کیوں ہے بھائی؟ مثال سے سمجھاؤں. ایک روایت آتی ہے کہ بھائی عصر سے لے کے مغرب تک اگر آپ یہ عمل کریں تو اس پہ یہ کافی کچھ فضائل. جمعے والے دن اس پہ محدثین نے اشکال کر دیا کہ بھائی عجیب بات ہے، 3ری 4تھی صدی میں جا کے تو اس بندے کو پتہ چلا یہ کسی صحابی کی طرف نسبت کر کے بیان کر رہا ہے، باقی تو پوری امت کو ویسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اتنا اہم عظیم الشان عمل تھا. تو مدینہ والے کر رہے ہوتے ہیں نا، مکہ والے کر رہے ہوتے، یا کم از کم اہل قبا کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا. تو 8-10 ناقلین ہوتے اس کے، لوگ بتاتے کہ بھئی یہ عمل بھی کرنے کا ہے. صحابہ تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں پیروی کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، ایک جگہ سر جھکا لیے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تو یہاں درخت تھا، اس کی شاخیں تھی راستے پہ، تو سر جھکایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں نے بھی سر جھکایا. ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے اور اسی طرح اٹھ کے چلے آئے. کسی نے کہا کہ حضرت جب ضرورت نہیں تھی تقاضے کی تو بیٹھنے کی کیا حاجت تھی، بیٹھے کیوں؟ کہا کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے تو اس لیے میں بھی بیٹھا. اس درجے میں اتباع کرتے تھے. اب ایک بڑا عظیم الشان عمل ہے تو وہ صحابہ سے کیسے پوری جماعت صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کچھ. ایسے نہیں ہوتا بھائی. کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر ایسی روایات موجود ہو جو امت کو بالکل پہنچی نہ ہو. اگر ہے تو پھر آپ نشاندہی کریں کہ فلاں روایت، فلاں کتاب ہے، فلاں روایت ہے جو نہیں پہنچی امت کو، بتائیں. یہ صرف ایک اندازہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی روایت ایسی ہو، اور ایک آدھ روایت کسی موضوع سے متعلق ایسی ہو وہ نہ پہنچے تو بھی اس سے یہ بھی نہیں لازم آتا کہ دین نہیں پہنچا. مثلا فرض کریں وضو کی فضیلت کی کوئی روایت ہے، اگر آپ کو نہیں پہنچی تو 30-40 دوسری روایات تو پہنچی ہیں نا. کیا خیال ہے؟ اس سے یہ کیسے لازم آئے گا کہ دین ناقص پہنچا؟ دین میں جو ضروری چیزیں تھیں وہ سب پہنچ چکی ہیں بحمداللہ تبارک و تعالی. جی کتب صحیح ستہ میں سے سنن ابن ماجہ پر شیعت کا الزام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی مفروضہ پہ بات نہ کریں. یہ وہی قصہ ہے جس آدمی کا کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے نا، لوگ مشہور کر دیتے یہ قادیانی ہے، چلو قصہ ختم. کئی دفعہ ایسا ہوا ہمارے علاقے میں. ایک آدمی تھا، وہ اس کے چنے بہت چلتے تھے، صبح ناشتے میں چنے بناتے ہیں، لوگوں نے مشہور کر دیے قادیانی ہے. وہ بیچارہ اکیلا بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے. جتنی مرضی اب صفائی دو لوگوں کو کہ بھائی میں نہیں ہوں، پھر کون مانے گا؟ دفاع میں بھی شریعت کے حدود کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے نا. ایسا دفاع کہ لوگ فوراً ہی بندوقیں اٹھا کے نکل آئیں میدان میں، یہ دیکھے بغیر کہ اگلا آدمی اس کا مصداق ہے بھی یا نہیں. یہ دفاع خود خلاف شریعت بات ہے نا. تو اب یہ بھائی یہ شیعت کا الزام ہے، کوئی قول نقل کرے کہ فلاں نے کہا ہے پھر اگلی بات کروں. ویسے میں نے اس پہ تفصیل سے کلام کر دیا ہے، لیکن ابن ماجہ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں لکھا ہے وہ بتائیں نا. سنی سنائی باتوں پہ نہیں کچھ بھی ہوتا. ابن شہاب زہری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے، یہ بھی وہی بات ہے. یہ کس نے کہا کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے؟ 1400 سال میں یہ 14ویں صدی میں آ کے کسی کو خیال ہوا کہ شاید وہ گھڑتے تھے اور یہ بات چلنے لگی. اس سے پہلے ساری امت متفق تھی ان کی امامت اور جلالت قدر پر. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریب التہذیب اٹھا کے لکھے. انہوں نے لکھا ہے ثقۃ متفق علی جلالتہ و اتقانہ. یعنی ابن حجر کا انتقال کب ہے؟ 852 ہجری میں. 852 ہجری تک تو امت میں اتفاق تھا ان کی جلالت قدر پر اور اتقان پہ.
ذہبی نے جو سیر اعلام النبلاء میں ان پہ لکھا ہے، آپ اس کو دیکھیں، پوری کتاب لکھ ڈالی ہوئے ہے۔ علی بن مدینی فرما رہے نظرت فاذا علم الاسانید یدور علی ستۃ نفر، کہ مدار السند جو حضرات ہیں 6 آدمی ہیں امت میں، ان میں سے ایک ابن شہاب زہری ہیں اور مدون اول ہیں۔ اگر وہی گھڑتے تھے تو پیچھے کون بچا؟ ابھی کوئی صاحب نے کتاب لکھی، ابن شہاب زہری شیعہ تھے۔ اب پوری امت کو نہیں پتہ چلا ان کے تشیع کا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا، کہاں کس نے لکھا، یا ان کے کس قول یا فعل سے پتہ چلا کہ وہ شیعہ تھے؟ تو جواب سنیں، شیعہ جو ہے تقیہ بہت کرتے ہیں، تو وہ چونکہ تقیہ کرتے تھے اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جواب دیکھ رہے آپ، بھائی تقیہ چلو کرتے تھے تو پتہ نہیں چلا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ عالم الغیب ہیں؟ تو یہ نا اس طرح کے ڈھونڈے اور بالکل رقیق قسم کے اشکالات، جن کا جو ہے نا علمی اعتبار سے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی جو ہے نا اس کا آدمی کیا جواب دے؟ یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں جن کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے تو کسی بھی آدمی پہ آپ کچھ بھی اشکال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے اشکال ہیں۔ اس سے بڑے بڑے بتاؤں، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے بہت بڑا ایسا آدمی مر گیا جو اسلام کو، جس نے بہت ضرر پہنچایا اور اسلام کے کلے کے ایک ایک کنگرے کو اکھاڑ کے پھینک رہا تھا، معاذ اللہ من ذالک۔ حالانکہ سفیان ثوری وہ آدمی ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو حنفی محدثین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام بخاری مشہور ہے نا، جانتے ہیں نا آپ تو سب۔ امام بخاری کی طرح نسبت کر کے کسی نے لکھا کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کے گھر گئے جو ان کے استاد تھے، ان کے بیٹے سے کہا کہ وہ ابا جی کی وہ ڈائری تو دے جس کے اندر انہوں نے علل حدیث لکھی ہوئی۔ بیٹے نے کہا ایسے تو نہیں دوں گا، کچھ جیل ڈیلی کرو۔ جیسے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے زمانے میں پولیس والے رشوت دیتے ہیں نا سڑکوں پہ، شاید اس زمانے میں بھی اس طرح سے چلتا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جیب ڈیلی کی امام بخاری نے، اس کے بعد وہ کاپی انہوں نے اچھی طرح سے یاد کر لی۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ جو ہے وہ واپس آئے، کہیں گئے ہوئے تھے اپنی جائیداد پہ، وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ امام بخاری آ ہی نہیں رہے۔ پہلے تو سیکھنے کے لیے آتے تھے، اب آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن کہیں ملاقات ہوگی کسی مجلس میں، اب علی بن مدینی جو بھی علت بیان کرنا شروع کریں حدیث کی، امام بخاری فوراً سنا دیں، سمجھ گئے کہ یہ میری کاپی ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور اسی غم میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، معاذ اللہ من ذالک۔ جھوٹے قصے گڑھنے ہوتے ان کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، کوئی ان کی حد نہیں ہے۔ امام بخاری جو علل حدیث کے ایسے زبردست ماہر ہیں خود، کہ امام ترمذی کی کتاب اٹھا کے دیکھے ہیں، جگہ جگہ امام مسلم کا قول دیکھیں نا، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں علت بیان کی امام بخاری نے، امام مسلم نے اٹھ کے جو ہے ان کے سر کو پیشانی کو بوسہ دیا، پڑھا ہے نا قصہ؟ تو دیکھیں نا کیسے محدثین کے ہاں ان کا ایک مقام ہے ان کے علم کی وجہ سے۔ اور علی بن مدینی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کسی کے سامنے بھی میں نے اپنے آپ کو حقیر نہیں خیال کیا سوائے علی بن مدینی کی، کہ ان کے علم کے سامنے میں مجھے اپنا علم حقیر معلوم ہونے لگا۔ تو اتنے بڑے پائے کا عالم محض ایک کاپی کا محتاج ہو، یعنی درایت کے بھی خلاف ہے نا یہ قصے، تو درایت بھی تو کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے نا۔